حیدرآباد سے بھائی محمد مبین صاحب نے سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ بیعت کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ نیز بیعت لینے کا حق کس کو ہے؟ جس کو کوئی گدی نشین اجازت دے دے تو کیا یہ اجازت کافی ہے؟ یا بیعت لینے کے قابل ہونے کے لیے کچھ لوازمات ہیں؟ برائے مہربانی اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ محمد مبین: جی میرے محترم بھائی، بیعت لینے کا شرعی حکم کیا ہے، اس بات کو سمجھنے سے پہلے بیعت کا مقصد سمجھ لیں کہ کسی کی بیعت کیوں کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ بیعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری روحانی اصلاح ہو، ہماری قلبی اصلاح ہو، چونکہ فطرت ہے کہ اگر کوئی ہمیں سمجھانے سلجھانے والا نہ ہو تو طبیعت کا میلان جو ہے وہ گناہ کی طرف ہو جاتا ہے، طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ گناہ کی طرف اس میلان کو ختم کرنے کے لیے، طبیعت کو نیکی کی طرف لگانے کے لیے مختلف طرق رہے ہیں، مختلف طریقے رہے ہیں، مختلف زمانوں میں مختلف انداز سے یہ محنتیں ہوتی رہی ہیں کہ انسان کی اصلاح ہو، مسلمان کی اصلاح ہو، وہ برائی کی طرف راغب ہونے کے بجائے نیکی کی طرف راغب ہو۔ انہی معاملات میں، انہی چیزوں میں ایک سلسلہ بیعت کا تھا کہ کوئی ایسا بزرگ جس کو اس کا شیخ پہلے تربیت دے کہ خود اس کی اپنی اصلاح ہوئی ہو، خود وہ صالح، نیک اور پارسا ہو، شریعت کی پابندی کرتا ہو، شریعت کا پابند ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلتا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہو، سنتوں کو پورا کرتا ہو، مستحبات کا خیال رکھتا ہو۔ ایسا شخص جب خود اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کی قلبی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا دل خود جب منور ہو جاتا ہے تو پھر اس کا شیخ اس کو اجازت دیتا ہے کہ یہ اپنی یہ جو تربیت کا سلسلہ آگے چلائے اور لوگوں کی تربیت کرے۔ اس لوگوں کی تربیت کرنے کو بیعت کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بیعت کا مقصد قلبی اصلاح ہے، اور قلبی اصلاح تبھی ہوگی کہ جس کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر رہے ہیں اگر وہ صالح ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس شعبے میں بڑی بے راہ روی کے لوگ شکار ہیں کہ ایک شخص خود نہ نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا، نہ شریعت کی پابندی کرتا، نہ اس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہے، اور لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ لوگ اپنے تائیں اس کو جنید بغدادی سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی نیک اور پارسا شخص ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسی صفات کا مالک ہے، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا مستحب ہے۔ شریعت اس کو پسند کرتی ہے کہ بندہ نیکی کی طرف راغب ہونے کے ذرائع کو استعمال کرے تاکہ نیکی پر چلنا آسان ہو۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ بیعت کرنے کا میں خلاصہ پھر بیان کر دیتا ہوں۔ بیعت کرنے کا حکم جو ہے مستحب ہے، بیعت مستحب چیز ہے، اور جس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے اس کا نیک اور پارسا ہونا ضروری ہے، شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے، اور بیعت کا مقصد جو ہے وہ نیکی کے اعمال پر چلنا ہے اور برائی سے بچنا ہے۔